الحمد لله رب العالمين سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ. ہست سرا پردہ حسن قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي نبی اکرم و محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پر دل کی تہ گہرائیوں کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ شوق کے ساتھ گھوم کر درود سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ حبیب یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا
بلغ اللولاد کماله اشرف رجال جماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ حاضر سامعین محترم عزیزم، مہمان گرامی تمامی، السلام علیکم۔ وعلیکم حاضر سامعین، اللہ جل شانہ و عم نوالہ قرآن پاک میں شاید فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کیسے قائم کریں؟ سب سے پہلے وضو کا طریقہ سیکھو، پھر نماز کا طریقہ سیکھو، قیامہ کا طریقہ سیکھو، رکوع کا، جلسے کا، تشہد کا، سجدے کا، سلام کا۔ پہلے طریقہ صحیح طریقے سے سیکھ لو، پھر پڑھنے کا طریقہ سیکھو، پھر پڑھو، پھر ہو جائے گی قائم۔ دو چیزیں ہیں، ہر قرآن پاک کے لفظ میں ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی علماء ظواہر لے لیتے ہیں، باطنی معنی علماء باطن لیتے ہیں۔ ظاہری معنی مولوی لیتے ہیں، باطنی معنی ولی لیتے ہیں۔ بے شک۔ اب قائم جو میں نے آپ کو بتایا کہ ظواہر قائم ہے، واہ، ظاہریت میں اسی طرح قائم کرنا چاہیے۔ جب باطن آئے گا تو تب کیسے قائم ہوگی؟ پھر دل کو پاک کرنا پڑے گا، دماغ کو پاک کرنا پڑے گا، وجود کو پاک کرنا پڑے گا، گردے پھیپھڑوں کو پاک کرنا پڑے گا، شریر کو پاک کرنا پڑے گا، آنکھوں کو پاک کرنا پڑے گا، زبان کو پاک کرنا پڑے گا۔ وہ کرے گا کون؟ جس کے تم منسلک ہوگے اور وہ تمہاری قائم کرے گا، اور اس کو کہتے ہیں قائم۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ تو ظاہریت میں بندوں میں خیال آتا ہے، کوئی کدھر ہوتا ہے، کوئی کدھر ہوتا ہے۔ نماز ہوتی ہے کس کی؟ یہ ظواہر نماز ادا کریں تو کوئی آگے سے گزر جائے، کوئی اسے کنڈی مار لے، یا کوئی چیز کیل وغیرہ لگا دے، یا کوئی بریک وہ سوئی سی لگا دے، یا اسے آ کر کوئی چھیڑ دے، وہ نماز توڑ کر یا اسے کوئی تھپڑ مار دے، یا اسے کوئی خنجر دکھا دے، یا بولڈ مار دے، اس نے نماز توڑ دینی، یا بھاگ لے گا، یا تمہارے گلے لگ جائے گا۔ یہ ہے ظواہر ان لوگوں کی۔ جو باطن ہے، حیدر کرار شیر خدا کے پنڈلی میں تیر لگ گیا تو صحابی دو نکالنے والے ہیں، نکلتا نہیں ہے۔ واہ، اتنے ہارٹ پاور ہیں، اتنے آئرن مین ہیں، اتنے طاقتور ہیں، فولادی وجود ہے کہ دو صحابی پنڈلی سے تیر دو نوکوں والا تھا، نکالتے ہیں وہ نکلتا نہیں۔ عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا آقا فدا کا بھی امی، ہماری ماں، ہمارا باپ، جناب کے جرم خدا، سبحان اللہ۔ یا آقا حیدر کرار کی پنڈلی میں تیر لگ گیا ہے۔ وہ دو صحابی نکالتے ہیں، نکلتا نہیں ہے، وہ کیسے نکالے؟ سرکار نے فرمایا جب وہ نماز میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حیدر کرار علی نماز میں ہو اس وقت نکال لینا۔ حیدر کرار شیر خدا تھوڑی دیر نماز، ہمیں بخار ہو جائے، ہمیں ٹمپریچر ہو جائے، ہمیں کوئی تکلیف ہو جائے، سب چھوڑ دو۔ اگر ہمارا تھم پاؤں ہو یا
फुट का हो या हैंड का हो, हाथ का हो या पाँव का हो, या फिंगर हो हाथ की हो या पाँव की हो, जैसी भी कोई उंगली हो, किसी जगह से भी कोई चोट लगी हो, सर में हमें यार दर्द हो या कोई चोट लगी हो, हमारे दाढ़ में दर्द हो, कान में दर्द हो, नाक में दर्द हो, हमारे सर में दर्द हो, हम नमाज ही नहीं पढ़ते, अल्लाह सही कर दे परेशान इवें गल के नहीं साडी सही तो कर तार देते नमाज पढ़ता है, नहीं तो बैठे रहने हैं। हैदर करार की पिंगी में तीर लगा हुआ है और 2 नोकों वाला है, तकलीफ भी है पर अल्लाह की नमाज नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह, बेशक। ये बातन वालों की नमाज है। जब वो नमाज अदा की तो एक सहाबी आया, वो कहता है खुदा की कसम मैंने तीर को पकड़ा, जब खींचा यूं निकला जैसे मक्खन से बाल निकलता। सुभान अल्लाह। तो थोड़ी देर के बाद हैदर करार शेर खुदा टक से मस्त नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद हजूर ने सलाम फेरा, हम हाजा अल्लाह, ये किसका खून है? अर्ज की या आका ये आपका है। हमें खुदा की कसम जिसके कब्जे में हैदर करार अली की रूह है, मुझे मालूम नहीं ये खून मेरा या किसी और का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नमाज ये कायम बेशक उन्होंने कराई के सी हजूर अकरम बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कायम करवाई थी। इसलिए ये है नमाज। कोई जवाहिर होता तो हाथ न लगाने देता, नमाज ही छोड़ जाता। इसलिए जवाहिर के लिए वो है तरीका सीखना, बातन के लिए वो है नजर से सिखाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अगर एक बार करते हैं कसम खुदा से ताज हार कर। हजूर ने ज़ाहिर भी सिखा दिया, बातन भी सिखा दिया। जैसे कि नमाज अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। ज़कात तो हम देते नहीं हैं तो नमाज कायम कैसे करेंगे? पहले अपनी माल की ज़कात दो। शुक्र है जो रोज़े रखते हैं वो अपने जिस्म की ज़कात दे देते हैं। जो बंदा माल जिसके पास है उस माल में से जो उसका जो बनता है ज़कात वो देना चाहिए। जो अपने माल का ज़कात नहीं देता उसे नमाज कायम कैसे करनी है? ज़कात देते कौन है? वली लोग। बेशक। जब वो उनको पता है कि माल ये न होता तो सब सादे जाता, फिर वही नमाज भी कायम कर सकते हैं, वही ज़कात अदा कर सकते हैं और कायम है। ये भी लिखा हुआ है, पढ़ो कुरान मजीद में 750 मरतबा लिखा हुआ है कायम करो नमाज कायम। कितनी बार लिखा हुआ है? 750 मरतबा लिखा हुआ है कायम। ये भी लिखा हुआ पढ़ो। लोग काफ़ी लोग कह देते हैं भाई कितने लिखे पढ़ो, ये लिख रहे कायम करो तो जो अल्लाह साडी या साडा मुर्शद कायम कराते जो असी जनाबे नहीं कायम करांगे। मुर्शद के कहने लाए होंगे और मुर्शद तभी नमाज पढ़ता है, वो मुर्शद ही नहीं जो नमाज ना पढ़े। बेशक। याद रखो। पर कोई मुर्शद ऐसा होता जिस बातन भी पढ़ी होंगी, सुभान ऐसा होता कोई ज़ाहिर भी पढ़ी होंगी है, वो ज़ाहिर पढ़सी तो बातन भी पढ़सी। एक बंदे के पास कुरान मजीद पढ़ा हो, वो कहे कि मेरे कुरान में मैंने इसका अदब दिल में रखा हुआ है, ऊपर से गुजर जाए। और भाई ज़ाहिर भी अदब करो, बातन भी अदब करो। ज़ाहिर भी नमाज पढ़ो, बातन भी नमाज पढ़ो। जो ज़ाहिर बातन दोनों पढ़ते हैं उनकी कायम है। जो पढ़ते ही ज़ाहिर ही नहीं पढ़ते वो बातन कैसे पढ़ लेंगे? अब देखो तो नमाज कायम 750 मरतबा लिखा हुआ है, नमाज कायम करो। अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया पढ़ो। इससे साबित हो गया तमाम लोगों को कहा है कायम करो, यानी कि तरीका सीखो नमाज का। नबियों और वलियों को अल्लाह ने फरमाया पढ़ो। वाह 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 वाह, सुभान क्योंकि अल्लाह। उनकी कायम है, बेशक पढ़ो। बेशक। तमाम को कहा है कायम करो, यानी कि तरीका सीखो, नमाज का तरीका सीखो, वज़ू का तरीका सीखो, पढ़ने का तरीका सीखो और फिर कायम करो। तो जिसको रब फरमा रहा है कि नमाज पढ़ो, साबित ये हुआ उनकी कायम है, वो तब पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान में फरमा रहा है इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। बेशक। मैंने आपको तस्कीन माल अता किया मेरे महबूब, और मेरे लिए नमाज कुर्बानी दे और नमाज पढ़। वाह, कुरान में लिखा हुआ है, बेशक बेशक। सूरत कौसर में लिखा हुआ है मेरे लिए कुर्बानी दो और नमाज पढ़।
ثابت یہ ہو گیا نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ صرف نبی اور ولی، بے شک اور کسی کی نماز نہیں ہے، یہی نماز پڑھا سکتے ہیں اور بچ گئے یہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جو ہی گئے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب، یہ غور طلب بات ہے، اگر اللہ کرے مینو سمجھ آ جائے ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ میں میرے محبوب آپ تشریف لائے ہیں، یہ 6 ماہ کے روزے لے جائیں اور 50 نمازیں اللہ نے تحفہ دیا۔ جب آپ نے خوش ہو کر راضی ہو کر وہ لے لیے، جب واپس آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، آپ نے عرض کی یا آقا آپ 50 نمازیں لے آئے ہیں، آپ کی امت بہت لاغر ہے، کیسی پڑھے گی؟ آپ واپس گئے، یا الہی میری امت لاغر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے 40 رکھ دی، 10 چھوڑ دی۔ واہ پھر آپ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئے میرے محبوب، اے اللہ کے محبوب، نماز آپ کی امت بہت کمزور ہے، وہ اتنی نہیں پڑھ سکتی۔ آپ واپس گئے، یا الہی میری امت کمزور ہے، اب میرے محبوب 10 اور چھوڑ دیں۔ واہ 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 پھر آپ واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، یا آقا آپ کی امت بہت ہی مسکین ہے، وہ اتنا جوز نہیں کر سکتی۔ آپ واپس، یا الہی میری امت اتنا جوز نہیں کر سکتی، میں میرے میں 10 اور چھوڑ دی۔ واہ واہ کنیاں گئیاں 30 چھوٹ گئیاں 20 رہ گئی۔ بے شک پھر موسیٰ علیہ السلام ملے تو آپ نے فرمایا یا آقا اتنی امت آپ کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ آپ پھر یا الہی میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اللہ میں میرے محبوب جواب ہے 10 اور چھوڑ دی۔ واہ 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 جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے مجھے سمجھ آ جائے، وہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور غور سے سننا ہے، اور غور سے ہی سمجھیں گے۔ جب غور سے سنیں گے تب سمجھیں گے، اگر غور سے نہیں سنیں گے تو سمجھیں گے کیسے؟ اگر یہاں دل دماغ ہوگا تو سمجھ جائیں گے، اگر کسی اور پاس سے ہوا تو ملکی سمجھنا ہے۔ یاد بھی میرے لاؤ دل بھی میرے نہ لاؤ، کوئی فائدہ ہوئے تو میں تو اپنے دین نہ دل بھی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک میں دل بھی جکھا بھی اپنے پیر نہ لائی، ہر شے لبدی بے شک کسی بی بی نے لا لی ہر شے دینی پونی۔ بے شک یہ چچا سانو پتہ لگ گیا ہے عاشق کون ہے، مشہور کون۔ بے شک اس واسطے سی انہوں نے عاشق کا وہ مشہور ہو گیا ہر شے دے دے بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک عاشق ہو گیا ہر شے دے دے وہ مشہور کو ہر شے دے رہے ہیں۔ اسی لیے ثابت یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے یا الہی امت لاغر ہے، اتنی نمازیں نہیں ادا کر سکتی۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب کیا چاہتے؟ یا اللہ تھوڑی سی نرمی فرما دے۔ میرے محبوب 10 اور چھوڑ دی، 40 گئی باقی 10 رہ گئی۔ پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام ملے، یا آقا امت بہت کمزور ہے، اب میں کیا کروں؟ اب میرے یا الہی یا آقا اوپر جائے، آپ پھر گئے میرے محبوب یا الہی میرے محبوب حکم، میرے یا الہی میری امت کمزور ہے، پچھلی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، وہ تو بہت ہی لاغر ہیں، آپ میرے محبوب 5 اور چھوڑ دیں، واہ واہ 5 رہ واہ گئی، واہ واہ 40 چھڑوائیاں۔ پھر منہ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام ملے، اب میں یا آقا پھیرا ہی کوئی ہے، واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ یا آقا پھیرا ہی کوئی ہے، تشریف لے جاؤ، اے پانچویں اللہ تواڈے پر چھڑ دے گا۔ بے آپ شک۔ نے فرمایا موسیٰ ہن مینوں شرم آؤندی، اللہ اکبر ہن مینوں شرم آؤندی، میری امت میرے لیے 5 نمازیں بھی نہیں ادا کرے گی۔ ثابت یہ ہوا جو میں کہنا چاہتا ہوں، موسیٰ کون ہے؟ بندہ ہے، کون ہے؟ کریم اللہ ہے، رب کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، پروردگار ہے، مالک یوم الدین ہے، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ آسمان زمین چاند سورج ستارے بنانے والا کون ہے؟ رب، روح من الفقر میں روح پھونکنے والا رب۔ اور موسیٰ جی کی جرأت ہے واہ 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 حضور سبحان بار بار اللہ کا تحفہ دیا ہوا بار واپس بھیجے کہ اللہ سے معافی مانگے اور کہے کہ اتنی آپ کی امت نماز نہیں ادا کر سکتی۔ وہ موسیٰ کی جرأت نہیں ہے، اصل میں اللہ پاک نے یہ 5 نمازیں تدبیریں والا ہے اللہ، بے شک اس لیے 5
50 नमाजें दी और साथ ही मुँह कह दिया जिब्रील को, जिब्रील मूसा लाडला पैगंबर है, जा मूसा को कहो कि मेरे महबूब को मैंने 50 नमाजें दी हैं, इनको बार बार भेजे, ये बार बार मेरे महबूब आएंगे, अल्लाह बार बार अपने महबूब का दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। साइन आज़म पाक जिंदाबाद 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 साइन आज़म पाक अब देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इससे साबित ये हो गया कि बार बार अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि बार बार मूसा को कहो, मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे और बार बार आएंगे, मैं बार बार हजूर का दीदार करूँगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ दीदार करने के लिए नमाजें दी, क्या करने के लिए? दीदार करने के लिए। इससे साबित ये हो गया ये नमाज है ही दीदार। बेशक बेशक बेशक। ईद ही दीद है और दीद ही दीदार है। ईद ही ईद है और ईद ही दीदार है और दीदार ही इंतजार है। वाह 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 इंतजार ही फिराक है और फिराक ही मिलाप है। वाह। जो बंदा जैसे जुदा होता है उतना ही मिलता है। बेशक। इसीलिए मेरे दोस्तों ये है नमाज। कैम कैम किसने की है? वलियों ने। पढ़ कौन रहा है? दुनियादार। ज़हन किधर होते हैं? नमाज किधर होती है? दिल किधर होता है? नमाज ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। तमाम सहाबा पीछे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, ज़रा गौर कीजिएगा, ये है नमाज। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा किराम पीछे हैं। तो सरकार ने नमाज में हाथ को बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तवज्जो कीजिएगा, नमाज में हाथ किसने बढ़ाया? सरकार ने। साबित ये हो गया कि नमाज हजूर की है। बेशक। कोई बंदा हाथ आगे पीछे करे, हाथ छोड़ दे, ये वो करे, नमाज टूट गई। सरकार ने नमाज में हाथ को बढ़ा दिया। बेशक बेशक। दाएं बाएं नहीं बढ़ाया, सीधा बढ़ाया। और कीजिए, कुछ समझदार हो या एम ही बैठे हो, नहीं समझदार आ गए, कुछ आ गए, कुछ समझदार बचा गए। समझ से सारे नहीं हैं। अल्लाह करसी मेरा जो जोर या मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो समझदार लोग आ गए। शुक्र है हुण मेरी जी है ना बाहर निकल सी तो तुम समझ ली सो। समझदार आ गए। मैं तब वो कमला गल के सियाना क्या ऐसा कमले लोग हैं तो सियाने समझ जाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आला ऊला अरफा अंबर हैं। आपके गुलाम जिसको अता कर दें वो कामल अकमल मुकम्मल है। बेशक। कामल भी, अकमल भी, मुकम्मल भी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सहाबा कामल अकमल मुकम्मल है और वली कामल अकमल मुकम्मल है। सरकार जो कामल और अकमल मुकम्मल बनाने खुद ऐन जाते हक है। वाह। नमाज में हाथ बढ़ा दिया। वाह 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 वाह। जब सरकार ने नमाज में हाथ बढ़ा दिया, आल इन आल है ना, बेशक बेशक कुल्लो शैन कदीर है ना, बेशक आप मालिक के कुल हैं, बेशक आप कादर हैं, मुतलक हैं। बेशक। अरे मेरे महबूब हर चीज आपकी है। बेशक। सुभान अल्लाह। मैं खालिक हूँ, आप मालिक हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह खलक करने वाला है, हजूर तकसीम करने वाले हैं। शुक्र है हम उनकी उम्मत हैं जो तकसीम करने वाले हैं। सुभान अल्लाह आपा लई बेशक बेशक बेशक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नमाज में हाथ बढ़ा दिया। मेरे दोस्तों जो दरवेश होंदा उसकी इल्हाम होंदा ते जेड़ा मौलवी होंदा रट के होंदा है। मेरे दोस्तों यकीन हजूर दे स्टेज ते बैठा है, मिंबर ते बैठा है, मैनू नहीं पता कि तू हमदी फिर कीती जानना। सुभान अल्लाह। कीती जानना बहुत सी इंशाल्लाह फिर
بے شک کیونکہ غلام دنیا دے آقا نال ہوندا ہے، دائیں بائیں اگے پیچھے سیفٹی ہوتا ہے، دل چوندا ہے جدو آقا نے محبت کریے پیار کریے مڑ آقا بھی پیار کرتا ہے، جی اندر نے محبت نہ کریے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ قلوب مومن عرش اللہ تعالیٰ، جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر کرنے سے دل کے زنگ اترتے ہیں، یہ مطلب ہے زنگ لگتے نہیں، زنگ لگتے نہیں کہ جی اللہ کا ذکر کرو تو زنگ دور ہو جاندے نے۔ اس واسطے ساڈے دل بک ہو جاندے نے، دماغ بک ہو جاندے نے، بند ہو جاندے نے، سٹیل ہو جاندے نے۔ جدو درویش ولی ایاں کردا ہے، حضور دی باتاں دستا تے دل دماغ کھل جاندے نے۔ سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہاتھ کو بڑھا دیا، حال ہی نال ہے، کوئی نماز بڑھاوے نماز یہی سرکار بڑھا رہے ہیں۔ آگے سنیے، آگے جب سرکار نے، میری توجہ سے بات سننا، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، غور کیجیے گا، جب ہاتھ نماز میں بڑھایا پھر سلام پھیرا، جو ادھر والے لوگ ہیں، جو ادھر والے لوگ ہیں، جو پیچھے ہیں، سرکار نے جب سلام پھیر کے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، جو ادھر والے، یا آقا آپ نے نماز میں ہاتھ بڑھایا تھا۔ واہ 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 اور کرو بڑا جی، دو بندے چل رہے دے پہلے امام صاحب نے جی، 100 بندہ اسے کھولتا ہے، وہ کیوں دیکھ سکتا ہے؟ واہ اگر دیکھنا تو ملاحدہ کر کے دیکھنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک واہ واہ میری نماز ہے واہ واہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا، جو ادھر دور لوگ کھڑے ہیں صحابہ کرام وہ یوں دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی سوال یہ کیا، یا آقا آپ نے ہاتھ نماز میں بڑھایا تھا، سرکار خاموش، جو ادھر والے ہیں عرض کی یوں دیکھ رہے ہیں، یا آقا آپ نے نماز میں ہاتھ بڑھایا تھا، سرکار نے سنا، جو پیچھے والے ہیں وہ نہیں، نماز جب بندہ پڑھ رہا ہو یا جہاں ہاتھ باندھے وہاں دیکھے، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں دیکھے، یوں ہی ہے، بے شک ارد گرد نہیں دیکھ سکتا، سامنے نہیں دیکھ سکتا، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں دیکھے یا جہاں ہاتھ باندھے وہ وہاں دیکھے، بے شک ارد گرد اوپر دیکھے گا نماز نہیں، تو جو پیچھے کھڑے وہ یوں دیکھ رہے تھے سرکار کو، انہوں نے بھی کہا یا آقا آپ نے نماز میں ہاتھ بڑھایا تھا، حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہو کہ نماز پڑھ رہے واہ، ہو، واہ۔ حضور خاموش ہو گئے، ہمارا دیکھنا ہی نماز ہے۔ سبحان قائد اللہ اعظم پاک، زندہ آباد قائد 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 اعظم پاک، زندہ آباد یا آقا آپ نے نماز میں ہاتھ بڑھایا، سرکار یہ فرما سکتے تھے، توجہ ہے، مجھے دیکھو اللہ کرے مینو سمجھ لگ جاوے، کدی قرآن دی سن لیا کرو، مجھے باندھا تماشا لگا ہوتا موڑ سے بڑا بھاج بھاج کے جانا لوگ، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ اس کو اچھی لگتی ہے، یہ وہ لوگ سن سکتے ہیں جس کو اللہ پسند کرے، ان سے باقی تو سب ہے نہیں۔ اب دیکھ لو، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو صحابہ، حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا اے صحابیو تم ہم کو دیکھ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے نہیں فرمایا، اسے ثابت یہ ہو گیا سرکار نے فرمایا یہی ہے کہ اپنے شیخ کا دیکھنا ہی، واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ دیدار و باہو مینو لکھ کروڑا حجا رخ مرشدہ خانہ کعبہ کہ حج ضروری کریے، میرے دادا بھائی امام جلیل سرکار مدد یہ تو چاہے طالب صادق اکبر حج گزارا، واہ یہ تو چاہے طالب صادق اکبر حج گزارا تے کری طواف تو پیر اپنے دے لکھ کروڑ حجا، سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ چاہے رویا اللہ زیارت پاک نبی کی، سبحان توجہ اللہ کرنا، یہ تو چاہے رویا اللہ زیارت پاک نبی دی، رکھ تصور ہر دم کامل پیر بس، سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ کیا حضور بات نے ظاہریت کو بھی سمجھایا، واہ باطنیت کو بھی بے سمجھایا، شک حضور نے یہ فرمایا کہ
اے صحابیوں زہر سمجھا رہے ہیں، میں نے دیکھا آگے جنت آ گئی تھی، میں نے دیکھا باطن والوں کو بھی سمجھا دیا، ظاہر والوں کو بھی سمجھا دیا، شعور والوں کو بھی سمجھا دیا، بے شعوروں کو بھی شعور عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اے صحابیوں آگے جنت آ گئی تھی۔ بے شک ایک آسمان تو دوسرے آسمان 500 سال کا راستہ ہے، 500 سال برتنے پردوں کے راستے، 500 دریاؤں کے راستے، 500 صحراؤں کے راستے میں، دوسرے آسمان تو تیسرے 500 سال کا راستہ، تیسرے تو چوتھے 500 سال کا راستہ، چوتھے تو چھٹے پانچویں 500 سال کا راستہ، پانچویں چھٹے 500 سال کا راستہ، چھٹے سے ساتویں 500 سال کا راستہ، اور چھٹے ساتویں سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اللہ، واہ اوتھے ہے جنت۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ آگے جنت آ گئی تھی۔ اللہ اللہ، اور کیجئے گا، کیا آ گیا تھا؟ جنت آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا انگوروں کے ہوشے لگے ہوئے تھے، میرے دل نے چاہا میں توڑ لوں، جب ہاتھ بڑھایا پھر میں نے نہیں توڑے۔ اے صحابیوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ توڑ لیتا، ہر مسلمان کے گھر انگوروں کے ہوشے لگے ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہرایا، پھر بھی یہ نہیں فرمایا تو مینوں ویندے پیا یہ نماز، واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے یہ ہے شک قائم۔ بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جبریل حاضر ہو گیا اور کرتا ہے یا آقا، اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب جدھر آپ رخ کر دیں میں بیت خانہ کعبہ ادھر بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کیوں کھڑے ہیں؟ سارا آپ کا دل کیتا ہے حضور ادھر گھوم سکتے سن، حضور ادھر گھومے، سارا حضور ادھر گھوم گئے، صحابہ کرام ہاتھ بننے ہو بھی مگر میں گھومے جاندے کہ نماز تو ہی نہ دیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ان کے لیے کیا فرق نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں، نماز میں ہی وہی آ گئی، میرے محبوب جدھر آپ چہرہ پھیر لیں خانہ کعبہ اللہ بیت اللہ ہی ادھر بنا دے۔ میرے دوستو حضور سارا گھومے، نماز میں ہی حضور گھومے، واہ واہ صحابہ کرام صفحہ بنی گئے نے، صحابہ کرام ہی پیچھے گھومے، حضور نے ادھر چہرہ فرمایا، سارے نے اللہ نے میرے محبوب میں نے خانہ کعبہ ادھر بنا دیا۔ سبحان اللہ ادھر محبوب رخ کرے، خانہ کعبہ بھی دیدار کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے خانہ کعبہ کی طرح منہ نہیں کیا بلکہ خانہ کعبہ نے حضور کا دیدار کیا۔ بے شک بے شک۔ حضور جدھر رخ کر دے خانہ کعبہ بھی دیدار کر لے، یعنی کہ یہ ہے نماز۔ یاد آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو ایک صحابی حاضر ہو گیا، سامنے کھڑا ہے، ہاتھ باندھے، سر لگو ہے، سرکار کو کبھی دیکھتا ہے کبھی آنکھیں بند کر لیتا ہے، واہ۔ سر نیچے کر لیتا ہے، پھر سرکار کو دیکھتا ہے پھر آنکھیں، کیا ادب ہے۔ واہ واہ واہ۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے تو اوپر ٹوکیاں لالیاں وغیرہ بیٹھ جاتی تھی، پرندے بیٹھ جاتے، ان کو نہیں پتا تھا انسان بیٹھے ہیں یا کوئی پتھر پڑے ہیں، اتنا ادب ہے۔ تو سرکار سامنے تشریف فرما ہے، وہ صحابی آئے ہاتھ باندھے ہوئے سر لگو ہے، کبھی سرکار کو تو جب سرکار دیکھتے سر لگو، سر نیچے کر لیتے، اتنا ادب کہ ابھی سرکار وہ کچھ کہنا چاہتا ہے ادباً بول نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا، خود ہی فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات۔ یا آقا کھل گیا تو یا آقا میری التجا ہے، التماس ہے، عرض ہے، ہمیں بولو کیا چاہتے ہو؟ حضور عرض کی یا آقا میں 5 نمازیں نہیں ادا کر سکتا۔ سرکار نے دیکھا تبسم فرمایا، یا آقا میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، ہمیں کتنی پڑھ سکتے ہو؟ توجہ کرنا، یا این کے لیے مختار بے شک بے شک بے شک ہیں کہ مالک بے شک۔ مالک مالک بے شک۔ خالق مالک۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے صحابی تو بتا کتنی پڑھ سکتا ہے؟ اللہ واہ واہ واہ۔ اللہ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھو۔ حضور فرما رہے ہیں اے صحابی تو بول کتنی پڑھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ یا آقا میں 2 پڑھ سکنا۔ واہ 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 واہ۔ آپ یہ بھی فرما سکتے ہیں فلانی فلانی پڑھ نہیں، آما تو دس کیڑی پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ یا ہاتھ ہی موقع دیں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ لگا مہور کی اسی لینا بچ گیا، ذرا پڑھ کے دیکھ لو طریقہ
طریقہ پڑھ کے دیکھ لو ہر نبی دے امتاں تے عذاب آئے وہ دوستو ایک کے گناہ کر دے آئے اپا ایک حضور دی عمر کتنے کتنے گناہ کر دی بچے پھرنے ہیں کیا کہ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب وما ارسلناک الا رحمت اللہ العالمین آئے اور میں سابقت رحمت علی غضبی سبحان اللہ میں نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غالب کر لیا سبحان اللہ صرف اپنے محبوب کی خاطر تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی تو بتا کتنی نماز پڑھ سکتا ہے عرض کی یا آقا میں 2 پڑھ سکتا ہوں اب میں تو ہی بتا دے کون کون سی پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ ہوں اس اندازہ لایا کہ یہ سوکھیاں نمازاں ہوئے وہ پڑھا ظاہر ہے کون فجر دی پڑھے کون عشاء دی پڑھے نمیاں نمازاں اس اندازہ لایا تو کی کیا یا آقا میں پڑھ سکنا عصر تے مغرب اب جا تمہارے لیے یہ 2 ہی کافی ہے سبحان اللہ کیا بات کی شان ہے میرے پاس موجود پڑی ہے حدیث شریف حضور نے فرمایا تمہارے لیے 2 ہی کافی ہے ہوں دسو یار جیڑی خوش ہو کے بندہ پڑھ لوے وہی پنجاں ورگی واہ واہ پڑھیے تو 5 چاہیے فجر پڑھو زور پڑھو عصر پڑھو مغرب پڑھو عشاء پڑھو کیونکہ تہجد پڑھو سرد و تسبیح ادا کرو نوافل نفلی فرضی پابند کرو کیونکہ ایک بندے کے گھر کے سامنے ندی ہو ایک بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو وہاں وہ ایک بار نہائے پھر دوسری بار نہائے پھر تیسری بار نہائے محل تو ختم ہو جانا پھر چوتھی بار نہ لوے مڑ 5ویں بار نہ لوے تے وجود تے محل نہیں رہے گی جیڑا بندہ فجر زور عصر مغرب عشاء 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے وجود کے اوپر گناہ نہیں رہتا سبحان اللہ بڑے بے شک جیڑا بندہ فجر دی نماز ادا کرے تو اللہ فرماتا ہے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے تو نے اپنی نیند کو چھوڑا ہے اپنے کار کو چھوڑا ہے اپنے خواہشوں کو چھوڑا ہے اپنے سکون کو چھوڑا ہے لوگ کیا مانگتے ہو وہ جو کہتا ہے پھر اللہ عطا کرتا ہے جب ظہر کا ٹائم آتا ہے تو اللہ فرماتا ہاں بھائی تمہارے جتنے صغیرہ گناہ ہیں ہم نے معاف کر دیے جب عصر کا ٹائم آتا ہے اللہ فرماتا ہے جبریل یا رب جلیل ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے جب یہ نماز میں ہو اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ ایک گانٹھ باندھ دو او گنڑی ایک ڈوری باندھ دو اور اس کے سر کے اوپر رکھ دو جب یہ رکوع پہ جائے اتنی دور پھینک کہ کبیرہ صغیرہ واپس نہ آ سکے سبحان اللہ عصر دی نماز ہیں تا غیر موقدہ سنتا بندہ پڑھے نا تے نفلہ نہیں فرضہ دی نسواب واہ اور یہ جیڑیاں سنتا نے ضرور پڑھنیاں چاہیے نے اثر دیاں کیونکہ جیڑا بندہ سنتا اثر دیاں پڑھدا ہے ان دا ثواب ان دے والدین نو ملدا ہے سبحان اللہ اللہ قرآن میں فرماتا وبالوالدین احسانا میرے ماں باپ پر اپنے ماں باپ پر احسان کرو وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ پر احسان کرو کوئی بندہ کسی احسان نہیں اپنے ماں باپ پر کر سکتا مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی ایک صحابی سرکار کے سامنے حاضر ہوا کہتا ہے یا آقا میں نے اپنی ماں ہمیشہ میری ماں کہتی تھی مجھے حج کراؤ میں حج نہیں کروا سکتا تھا میرے پاس پیسہ نہیں تھا سواری نہیں تھی پھر جب بھی میں نے گھر آنا میری ماں نے کہنا اے بیٹا میں نے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے 5 سال کا مجھے حج کروا دو میں کروا نہیں سکتا تھا ایک دن میں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی ماں کو میرے پاس پیسے نہیں سواری نہیں میں نے اپنی ماں کو میں نے تہیہ کر لیا ارادہ مضبوط کر لیا اپنی ماں کا تیاری کر لے انہوں نے تیاری کی میں نے کندھوں پہ بٹھایا یا آقا میں نے پیدل حج کروائی سبحان اللہ پھر 2 سال میں پھر میں نے اسی طرح 7 حجیں کروائی یا آقا احسان اتار دیا آپ نے دیکھا میں تو ایک رات کا احسان نہیں اتار سکتا اللہ 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 7 حجیں کروائی پیدل ماں مزور ہے چل نہیں سکتی کندھوں پہ بٹھا کر 7 پیدل حجیں کروائی حضور نے فرمایا تو ایک رات کا احسان نہیں اتار سکتا بے شک اللہ اکبر یا آقا وہ کیسی وہ سخت سردیوں والی رات تو شیر خوار تھا
تو چھوٹا تھا، دودھ پینے والا تھا، تو نے پیشاب کر دیا، تیری ماں نے تمہیں اپنی خشک جگہ پہ ڈال دیا، اگر اٹھتی ہے تو چیختا ہے، وہ تمہاری گیلی جگہ پہ ہوگی، وہ ایک رات کا احسان تو نہیں اتار سکتا، تو کہہ رہا ہے 7 حجے کروا کے احسان اتار دیا۔ لا، واہ وہ دیکھو بھائی، او جیڑا بندہ اثر دی نمازاں پڑھے نا، جیڑا بندہ اثر دی نماز پڑھے اور اس اثر دی سنتا پڑھے، اس کا ثواب اپنی ماں نوں ملدا ہے۔ سبحان اللہ کوئی آسان نہیں کہ کچھ تو آپ خدمت کر لئیے۔ بے شک جو بندہ مغرب کی نماز ادا کرے، مغرب جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اذان دیتے ہیں۔ جب بندہ مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جماعت کرواتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے، جیڑا بندہ مغرب کی نماز ادا کرے وہ صرف اتنا ہی وہ پیدا ہوا، اتنی اس کی عمر ہے، جیسے اذان سے جماعت تک مغرب کی نماز ادا کرے اور خلوص دل کے ساتھ پڑھے، اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف، جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھے، اللہ، جو بندہ عشاء کی نماز ادا کرے، دوستو میرے بھائیوں، عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے وہ مسلمان، اسے پتہ چلتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان کتنا مضبوط، مسلمان کتنا ایمان والا ہے۔ جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے واقعی بھائی یہ بندہ ایمان والا ہے، بے شک جن نے اپنی نیند پیچھا کر کے وڈی اس تو کئی بجدے نے، یہ ہر چیز چھوڑ کر نماز ادا کر رہا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ تو پھر تہجد، جو بندہ تہجد ادا کرتا ہے، غور کیجیے گا، جو بندہ تہجد ادا کرتا ہے میرے دوستو، یہ ولیوں اور نبیوں کا یہ شیوا ہے۔ نبی اور ولی تہجدیں پڑھتے آئے، سبحان اللہ اور جو تہجدیں ادا کرتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں، جو تہجدیں ادا کرتا ہے وہ ولیوں کی صف میں اٹھے گا۔ بے شک دفاع ہو، ولیوں کی صف میں اٹھے گا۔ یاد رکھنا یہ میری بات۔ اور درویش بڑا باغیور ہوتا ہے، ایسی کہ مولوی آئے کہ ہر کوئی جلدے بچیے، وہ حضور کی حدیث پا کے سنو، ذرا سننا، حالے میرا موضوع ختم نہیں ہوا۔ حضور کی حدیث مبارک ہے، اما جو بندہ قرآن اور حدیث بیان کرتا کرتا مر جائے وہ شہادت کی موت مرا۔ سبحان اللہ شہید ہے وہ، کیے شہید۔ اللہ قرآن نے فرمایا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن تشعرون، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک درویش ہوئے اردو مول حدیث قرآن بیان کرتا کرتا مر جاوے کہ شہید ہو گیا، یہ واسطے سے دنیا دار کو نہیں ڈرتے، بے شک اسی کھل کھل کے حضور دا نام لینے بے شک اور وہ حدیث دس دینے ہاں جڑے لوگ ڈردے نے، اسی دسنے ہاں، بے جو شک۔ دسنے ہاں کوئی مارے واہ 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 کہ گئے جنت بلکہ کئی نو لے کے۔ اس واسطے میرے دوستو میرے بھائیوں، نماز جو بندہ 5 دفعہ نہا لے اس کے اوپر میل نہیں رہتی، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرے اس کے اوپر گناہ نہیں رہتا۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک دیکھ لو، جب تم نماز ادا کرنا شروع کر دو، 1 دن 2 دن 3 دن، اگر تم نماز نہیں ادا کرو گے نا، ایک رہ جائے گی، آپ کو یوں لگے گا جیسے میرے وجود کا کوئی حصہ ساتھ نہیں آئے۔ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے بندے کی نماز کو رہ جائے نا، یوں لگتا ہے اگر آپ گچ جائیں اور پڑھتے رہیں فجر سے عشاء تک، یا کوئی 1-2 نمازیں پڑھتے رہیں، جو بھی آپ کا دل کرے، لا اکرہ دین میں سختی نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، جو بھی تم پڑھ سکتے ہو۔ جب تم وہ نماز نہیں ادا کرو گے تمہیں یوں لگے گا جیسے میرے وجود کا ساتھ حصہ نہیں ہے۔ جب وہ نماز تم ادا کرو گے تم تب یوں لگے جیسے میں مکمل ہوں۔ پھر یہ جو نماز ہے یہ بندہ ادا کرے تو بندہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بے شک جس طرح ولی کئی نبیوں پر 1 نماز آئی، کسی پر 2 آئیں، کسی پر 3 آئیں، وہ ہمارے سرکار پر 5 آئیں۔ سبحان اللہ
نماز کیا نماز ہے؟ ابو بکر صدیق نماز ادا کی. ابو بکر صدیق نماز پڑھتے پڑھتے صدیق ہو گئے. ابو بکر نماز پڑھتے پڑھتے عاشق رسول ہو گئے. نماز پڑھتے پڑھتے خلیفہ اول ہو گئے. کی تھی نماز میں سرکار مگر پڑھی. بے شک. نماز ایسی نماز جہاں وہ سرکار نے خود نماز حضور کی ہے. حضور نے جہاں نماز ادا کی ہے وہاں مسجد نبوی میں بندہ ایک نماز ادا کرے تو 50,000 نمازوں کا ثواب. سبحان اللہ. ایک نماز ادا کرے تو نماز جن کی نماز ہے اتنے اس مسئلہ جیسی نماز ہے کہ پڑھی تو ایک نماز کا ثواب. یہ مسجد نبوی جیسی نماز ہے کہ پڑھی تو 50,000 نماز کا ثواب. یہاں اتنے انہیں دنیا داراں دے پیر لگے ہوئے نے اس مسجد اللہ دے محبوب دے قدم لگے ہوئے. سبحان اللہ. بے شک. قدم مبارک لگے کہ 50,000 نماز کا ثواب. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو واہ. اور کرو جس کے جہاں سرکار کے قدم مبارک حضور نے رنجا فرمائے, جہاں سرکار نے قدم مبارک لگائے وہاں مسجد نبوی میں وہاں ایک نماز ادا کی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب. سبحان اللہ. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو واہ. توجہ ہو, جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو 50,000 کیا پوری کائنات کی نمازوں دی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ کی نماز اس کی, واہ. فرض کی اس کی, عرض کی اس کی, بس سے مگر شمار جو ساری نمازیں اس سے دیا کیونکہ ہیں جو حضور دیا. واہ واہ واہ. بے شک. عاشق مصطفیٰ صدیق. ابو بکر نماز پڑھتا پڑھتا صدیق ہو گیا. نماز پڑھتا پڑھتا ابو بکر خلیفہ اول ہو گیا. نماز پڑھتے پڑھتے عمر انصاف والے ہو گئے. عمر خطاب ہو گیا. عمر فاروق ہو گیا. سرکار کا خلیفہ ہو گیا. سبحان اللہ. نماز کیوں پڑھی جو سرکار مگر واہ. عثمان نماز پڑھتے پڑھتے غنی ہو گئے اور ذوالنورین ہو گئے. سبحان اللہ. دو نوروں والے. وہ حیدر کرار نماز پڑھتے پڑھتے ظاہری باطنی علم کے مالک ہو گئے کیونکہ حضور نے فرما دیا انا مدینہ تو علم والی بابوہا, میں علم کا شہر کا دروازہ حیدر کرار ہے. انا مدینہ العلم انا مدینہ الحکمت والی بابوہا, میں حکمت کا شہر ہوں, اس کا دروازہ حیدر کرار ہے. سبحان اللہ. نماز کسی نے پوچھا حیدر کرار شیر خدا سے, یا آقا کبھی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ توجہ کیجئے گا. سرکار نے اسے دیکھا اور تبسم فرمایا. سرکار نے دیکھا تبسم فرمایا. پھر اس نے یا آقا کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے شخص اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں علی کی روح ہے, علی سجدہ ہی نہیں کرتا جب خدا کو نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. کیا بات. تینوں ویکھیا او موسیٰ ایک باری ویکھیا کو تورتے ہوئے اللہ نے لکھا تجلا دے غش کھا کے نبی ٹھہ پیا تے سرکار فرماندے حیدر کرار کے علی سجدہ ہی نہیں کرتا جدوں خدا نو نہ ویکھ لوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گل مک گئی. او علی نے شکر اسی توڑی شاہ نے نہ کڑکی شاہ نہ مکڑ شاہ, وہ شکر ہے اسی حضور نے ساڈا نام علی رکھیا. واہ واہ واہ. سبحان. نسبت دی نام دی نسبت ہوندی. بے شک. بچ گئے ہاں لہذا کہنے دا کی میں کہنا چاہنا وا کہ آپ نے فرمایا علی انی دیر تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا نو نہ ویکھ لوے. تو اتھوں ثابت ہو گیا کہ ظاہری بات
مانا ہے، ایک باطنی مانا ہے۔ وہ ثابت یہ ہو گیا، حیدر کرار نے سمجھایا کیا ہے؟ آپ نے رب کو ظاہریت میں نہیں دیکھا، پر آپ کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا دیکھنا ہی رب کا دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ 24 گھنٹے جدو اکھاں بند کرتے ہیں نماز پڑھنا تو سرکار دا دیدار کرتے سن نا، اللہ نے تو نہیں نہ ویکھیا۔ تو آپ نے ظاہریت سمجھایا ایو ہے کہ آقا کا دیکھنا ہی رب کا دیکھنا ہے۔ تے سرکار کی حدیث مبارک ہے، من رانی فقط الحق، اس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کرار نے حق فرمایا، سبحان حق اللہ مال علی، علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ کی فرمایا کمال علی علی حضور نے؟ کی فرمایا؟ من رانی فقط الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ اور میرے بھائیو حیدر کرار نے کی فرمایا کہ میں انہیں دیر تک سجدہ ہی نہیں کرتا جدو خدا نو نہ دیکھ لواں۔ اور اصل اتنا حضور کا دیدار کرتے سن، اکھا بند کرنیاں، سرکار کا دیدار کرنا کہ نماز ادا کرنی، وہ حضور کا دیدار ہی نماز ہے۔ سبحان اللہ میں کی کیا سی؟ عید ہی دید ہے اور دید ہی نماز ہے۔ بے شک عید کداں وہ یار ملے جدا، کسی نے کسی کا یار مل جائے یار ایک گل ہے۔ آج دنیا کا یار منانا کتنا اوکھا ہے، ایسی بات نہیں یار مناندے کرنے واہ یہ واہ منانا پوے تو کنی مصیبت کنے پاپڑ پالنے پاؤندے، ایویں گل ہے کہ باقن دے یار تو سامنے پوچھ کے دیکھو کیویں راتا بندہ گڑگڑاندا ہے۔ تس تو بھج بھج کے آندے نا کام کرو، وہ اسی یہ نہیں کر سکتے، اسی انتظار کرنی ہوندی کہ سرکار گڑگڑانا پیندا ہے، وہ نماز پڑھنی پیندی، ضرور پڑھنا پوندا ہے، قرآن پڑھنا پوندا ہے، اور سجدے تے جانا پوندا ہے۔ پتہ نہیں کنے گھنٹے نے مرضی آمن کے نام تسی آ کے پیرا کر کام ہویا، پیرا کر کام، وہ تسی تے پیر کے تہاڈا غلام پیر حکم پیر دیتا ہے، یہ مرید حکم دیتے پھر کر کام میرا۔ اچھا جی مولوی یہ اسی کی جا کرنا ہوتا ہے، سانو پتہ کیویں التجا کری دی، دیتے ہیں وہ سب کچھ پر لینے کا ہو سب کچھ، لینے کا طریقہ ہو وہ دیتے ہیں سب کچھ۔ یاد رکھنا تو نماز کیسی نماز، عید کداں یار ملے جدا، عید ہی دید ہے اور دید ہی نماز ہے، اور دیدار دا نا ہی نماز ہے۔ بے شک الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گان ہیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ عید کداں یار ملے جدا، یار ملے کداں نہ رنجیے نہ رنجائیے نہ اپنے آپ کو کچھ سدائیے، یار ملے کداں۔ سبحان اللہ یار تاں ہی ملتا جی اپنے کو کچھ نہ سداؤ، میں مارو، التجا کرو، اپنی دوری ختم کر دو، اپنا میں ختم کر دو، تب رب ملتا ہے۔ اگر تم کہو میں ہی میں تو پھر رب نہیں ملتا۔ یاد رکھنا یہ میری بات۔ اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نماز ہے، ہماری کیا نماز ہے؟ اگر حسن مصطفیٰ علم والے ہو گئے، نرمی والے ہو گئے، کیوں ہوئے کہ نماز ادا کی۔ وہ یارو سب تو بڑی گل تو ایک آ گئی، وہ عاشقو، وہ منن والے ہو، وہ سوہنے ہو تے من موہنے ہو، گل ہے نماز دی۔ امام آقا حسین علیہ السلام، امام علی مقام، حضرت پیر امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں سرکار زمین پہ ہے، پوچھا گیا آپ کی خواہش، آبا میری خواہش ایک ہے، یہ نہیں کہا مجھے چھوڑ دو، یہ نہیں کہا تیر نکال لو، یہ نہیں کہا کہ مجھے جانے دو، یہ نہیں کہا میری تیمارداری کرو، یہ نہیں کہا مجھے پٹیاں لگاؤ، یہ کہا میری آخری خواہش ہے، بتائیں کیا خواہش؟ میری آخری خواہش ہے مجھے نماز ادا کرنے دے۔ سبحان اللہ۔ آ سکتا بڑے پھرنے آ پر نماز بھی پڑھیا کریے نا۔ ساری خاطر انہوں نے بیٹے دیتے، بھانجے دیتے، بھتیجے دیتے، بھائی دیتے، مرید دیتے، منن والے گئے، خود اپنا شیش کٹوا دیا، سر جھکایا نہیں، کٹوایا ہے دین کی خاطر۔ حضور نے دین دسیا ہے، یاد رکھنا میری بات، اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دسیا ہے، دین چلانے والے حیدر کرار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بتایا ہے، کلمہ چلانے والا حسین، کیونکہ کلمے کی بقائی حسین ہے۔ سبحان اللہ، نماز یا حسین دی، نماز یا حسین دے باپ دی۔ بے شک، توجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدر کرار کسی جگہ پر جا رہے ہیں، کوئی دعوت یا کسی تبلیغ پر، حیدر کرار شیر خدا پیچھے پیچھے ہیں، رسول اللہ آگے آگے۔ سبحان اللہ، ایک نبی ہے، ایک نبی کا ویر ہے، بے شک، ایک نبی ہے، ایک علی ہے، ایک رب کا نور ہے، دعا رب کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ، دونوں جس طرح جب سرکار میراث تشریف لے گئے تو اللہ رحمٰ بھائی نماز کو ادا کرائے، تمام نبی دیکھتے رہ گئے، ولی دیکھتے رہ گئے، جبریل دیکھتا رہ گیا، آگے کس کو کھڑا کیا؟ حضور کو۔ واہ، نماز تو حضور دی، بے شک، حضور نے آگے کھڑے ہوئے، 1,23,999 پیغمبر پیچھے ہیں، ولی پہلے پیچھے ہیں، تمام ملائکہ صحابہ پیچھے ہیں، سبحان اللہ، جبریل بھی پیچھے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، آپ کا سر آگے ہے، قدم پیچھے، تمام نبیوں کے سر سرکار کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے امام، نبیوں کا امام بے شک، آگے ہے، ولیوں کا امام پیچھے ہے۔ جاتے 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 آگے سرکار نے فرمایا، اے علی لبیک آقا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حیدر کرار دو زانو بیٹھ گئے، سرکار نے اپنا سر اقدس سبحان اللہ، کے ران پہ رکھ دیا، پٹ کھائی پہ رکھا، سو گئے، ادھر سے عصر کا ٹائم ہو گیا۔ حیدر کرار کبھی بھی جماعت سے نہیں ہٹے، با جماعت نماز ادا کرتے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ سورج 1-2 منٹ آگے ہوا، حضور سوئے ہوئے ہیں، حیدر کرار بیٹھے ہیں دو زانو، بے ساختہ آنسو نکلے، روکتے ہی ایک آنسو حضور کے رخسار پہ جا گرا۔ اللہ، کیسا حضور کا آنسو ہے، کیا رخسار رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنسو جب گرا وہ گرم ہوتا ہے، آنکھ کھولی، اے علی کیا بات، مولا مجھے معاف کر دیں، ہر چیز آپ کی ہے۔ تو بے ساختہ آنسو جناب نکل آئے، کیوں کیا بات؟ عزیز مولا نماز اثر آگے ہو گیا۔ آپ اس وقت بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے، یا الہی میرے علی کی خاطر سورج واپس کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے علی کی خاطر سورج، وہ تبھی آ کے میری خاطر، اللہ اپنی خاطر، اللہ اپنے جبریل کی خاطر اور نور کی خاطر نہیں، اللہ میں اے اللہ ذات حق میرے علی کی خاطر سورج واپس کر دے۔ سبحان اللہ، میرے دوستوں سورج واپس ہوا، حیدر کرار نے نماز ادا کی تھی، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ گیا، آج تک کوئی ہٹا سکیا ہے؟ وہ پھڑکنے اور سن ہٹا سورج، وہ سرکار ورگا کون ہو سکے؟ ہٹا سورج یا من حضور نو، بے شک، نور تو حضور دے غلام نے۔ بے شک، بے شک، بے شک، حضور جامن پہ حیدر کرار شیر خدا راستے وچ نا لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج حضور نماز ادا کرتے ہیں، فقط کر آج نماز حضور دی قضا کرنی، سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی جا کے ساڈا ایک سوال ہے، انہاں کہ اسی سوال کرتے جیسا ہے کہ آپ دیر ہو جاسی، آپ کی سوال یا کہ کیڑے جانور بچے دیندے نے، کیڑے جانور انڈے دیندے نے؟ سرکار نے ویکھیا میں جن دے کان اندر نے انڈے دیندے نے، جن دے کان باہر نے بچے دیندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان واہ واہ، تو سوچی پے کہ سرکار جا کے نماز ادا واہ واہ واہ، وقت تے بعد نماز وقت تے نماز ادا کی تھی۔ اوے میرے بھائیو، جس طرح مرغی، کبوتری، چڑیا کان اندر نے انڈے دیندے نے، کوئی گائے، بھینس، بکری، بھیڑ کان باہر نے بچے دیندے نے، میں دس دینا۔ بے شک، حضور نے ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دیتا، انہوں نے آخیا حضور دیر لگ جائے گی تے نماز قضا ہو جائے گی، جن کی خاطر اللہ حضور نے سورج ہٹا دیتا، اور تو کی چیز بے شک، بے شک، ہاں تو بڑا مواد میرے کو
رات دھم سکتی ہے نماز نہیں ہٹ سکتی. ایک نصیحت ہے میرے دوستو، جیڑی نماز ادا کر سکتے ہو وہ نماز ادا کرو، کیونکہ میرے دوستو نبیوں اور ولیوں کو نماز معاف نہیں ہے. پر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیر نے قائم کر دی تھی، وہ اللہ دے بندیا تیرا پیر تو نماز پڑھ. اس واسطے نماز حضور کی سنت ہے، نماز ابو بکر صدیق کی سنت ہے، نماز عمر فاروق کی سنت ہے، نماز عثمان غنی کی سنت ہے، نماز حیدر کرار کی سنت ہے، نماز میرے بھائیوں حسن مصطفیٰ کی سنت ہے، نماز حیدر کرار کی سنت ہے رضی اللہ عنہما، نماز زین العابدین کی سنت ہے، نماز امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، تمام اماموں کی سنت ہے، نماز غوث پاک برہنہ پیر کی سنت ہے، نماز قطب کی سنت ہے، نماز شیرت کی سنت ہے، نماز امام پاک کی سنت ہے، نماز میرے پیر کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھنی چاہیے جی. اس طرح ٹائم لگتا اسی مولوی نے کہ تمہیں چھیک دئیے جس طرح ٹائم لگتا پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے ابھی مفاد بڑا ہے ہمارے پاس، پر وہ قائم ہو گیا، اذان آ گئی، زندگی رہی تھی ابھی جمعرات سے نہیں تو کوئی اور موضوع صحیح یہ حضور نے اعلان کرنا ہے وہ اسی یہاں کرنا ہے، اسی نسنا رکنا کوئی نہیں. وما علینا الا